ہے کہ جیسے آپ بخاری کو لے رہے ہیں، بہت سارے والومز ہیں، اب ان کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں صحیح نہیں ہیں، اوتھینٹسٹی نہیں ہے، پھر بھی لیکن وہ کہتے ہیں اچھا تو 20% تو ٹھیک ہے نا، پھر بھی مان لیتے ہیں. تو بھائی ضرورت کیا ہے جب قرآن میں ہر چیز 100% تو پھر بخاری میں جا کے صرف 20% مان کے اور پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے. یہ بات سمجھ بخاری کے بارے میں تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. صحیح بخاری کا میں نے پوری تحقیق کی ہوئی ہے، اس کتاب کی اصول کی. وہ کتاب کتنا عرصہ اس دنیا سے غائب رہی، اس کی اس بارے میں میرے مختلف ویڈیو بیانات موجود ہیں. میں نے روایتیں پیش کی ہیں، وہ روایات جن کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں تھی بلکہ بعد والوں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے. آپ اندازہ لگائیے. شک پیدا ہو جائے نا اگر روایت اس حدیث کا، یہ اصول ہے راوی کے بارے میں، اگر یہ شک پیدا ہو جائے کہ وہ مدلس ہے، راویوں کو چھپایا کرتا ہے، اس کی تمام وہ روایات جو اس کی تدلیس شو کر رہی ہیں وہ تمام روایات باطل ہو جاتی ہیں. یہ علماء کے درمیان متفقہ فیصلہ ہے. اگر کسی راوی کے اوپر شک کا تہمت بخاری کی بات کر رہے ہیں تک جائے یا شک کا گمان حاصل ہو جائے، اس کی تمام روایات کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ متفقہ فیصلہ ہے. تو جب آپ کی پوری کتاب کے بارے میں یہ شک ثابت ہو چکا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی روایتیں ایسی ہیں جو اپنی طرف سے شامل کر دی گئی. اب آپ مجھے بتائیے اس کتاب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کتاب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کی مثل ہے یا قرآن کی طرح یہ دین کے اندر حجت رکھتی ہے؟ یہ بات اہل عقل سے تو بعید ہے. اہل عقل ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو اپنے دین کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے ہیں. صحیح بخاری کا اگر آپ جائزہ لیں اصول میں جا کے، صحیح بخاری کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے جا کے، صحیح بخاری صرف اور صرف ایک راوی سے نقل کی جاتی ہے جس کا نام ہے فربری. آپ دنیا بھر کے علماء کو جان لیں، دنیا بھر کے علماء کی تحقیق کر لیں، معلومات کر لیجیے. پوری دنیا کے علماء اپنی جو روایات صحیح بخاری تک پہنچاتے ہیں نا، اس کی بنیاد ایک راوی کے اوپر ہے، اس کا نام ہے فربری. اس کے علاوہ جو 4 اسناد پیش کی جاتی ہیں وہ چاروں کی چاروں روایات بالکل باطل ہیں. میں نے پوری تحقیق اس کے اوپر کر رکھی ہے اور پیش کر رکھی ہے. فربری تو آپ نے بہت اہم کام. جو راوی ہے اس کے بارے میں اس کے زمانے سے کوئی شخص واقف نہیں ہے. تقریباً 100 سال تک اس شخص کو کوئی نہیں جانتا تھا. روایت حدیث میں یہ بات متفقہ ہے کہ اگر کوئی راوی مجہول ہوگا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اب اندازہ لگا لیجیے صحیح بخاری کی کیا حیثیت ہے. ایک راوی سے نقل کردہ، اس راوی کو 100 سال تک کوئی نہیں جانتا. 100 سال کے بعد اچانک لوگوں نے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ صحیح بخاری لکھنے کے بعد تقریباً 100-150 سال تک اس کا وجود نہیں تھا. پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری امام بخاری کے ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جتنی روایت حدیثی کتابیں موجود ہیں وہ کسی محدث کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے اندر نسخے لکھ لیجیے، کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی محدث کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہو. ساری کی ساری روایت کردہ ہے. جس طرح سے حدیث روایت کی جاتی ہے نا، اس طرح سے لوگوں نے روایتیں بنا بنا کر اپنی نسبت سے وہ کتابیں ان محدثین کی طرف منسوخ کی ہیں. فرض کر لیجیے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کو منسوخ کیا گیا ہے 400-500 ہجری کے اندر، جبکہ ان کی وفات کو 100-150 سال گزر چکے تھے. اور سند بیان کر کے اورل ٹریڈیشن تو آ رہا تھا نا، پھر بھی اس میں 20% تو چیزیں کام کی ہے. کچھ بھی ایسے بالکل یہ پھینکنے کی بات کر رہے پوری کتابوں کو. کیا گیا ہے کہ یہ سند ہماری جاتی ہے صحیح بخاری تک. باقی بات صحیح ہے. بتائیے کتابوں کا یہ حال ہے. تاریخ کی کتابوں کا آپ جائزہ لے لیجیے، جبکہ ان کی وفات کو 100-150 سال گزر چکے تھے. اور سند بیان کر کے بیان کیا گیا ہے کہ یہ سند ہماری جاتی ہے صحیح بخاری تک. بتائیے کتابوں کا یہ حال ہے. تاریخ کی کتابوں کا آپ جائزہ لے لیجیے. تاریخ کی کتاب کے اندر ہمارے یہاں جو سب سے اختلافی کتاب موجود ہے تاریخ طبری اس کا نام ہے، جس میں آپ کو یہ سارے قصے مل جاتے ہیں. یہ کربلا کے صحابہ کے درمیان اختلافات کے یہ سارے قصے آپ کو جو ہیں وہ طبری کے اندر وافر مقدار میں مل جائیں گے. یعنی آپ اگر وہاں سے لے لیں گے تو آپ کو یہ غنی کر دے گی کتاب. اس کتاب کو اٹھائیے، اس کتاب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کس نے لکھا، کس نے بیان کیا، کب تک یہ دنیا سے غائب رہی. اسے طبری نے لکھا بھی ہے یا کسی اور نے لکھ کے اس کو طبری کی کس نے بھی لکھا ہو، لیکن اورل ٹریڈیشن یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو علماء کی بحثیں ہیں. علماء اس پہ بحثیں کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں. کئی کتابیں علماء اسی بنیاد کے اوپر رد قرار دے دیتے ہیں. میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، علماء کی تحریریں موجود ہیں، اسی بنیاد کے اوپر وہ رد کر دیتے ہیں کہ اس کا ناسک نہیں پتا میں لکھی کس نے. تو جب آپ کو بہت نہیں پتا، جب یہ آپ کو اس کے ناسک کا نہیں پتا ہے اور آپ کا اصول یہ ہے کہ اس ناسک کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پوری کتاب غیر قبول یعنی کہ ناقابل قبول قرار پائے گی، تو پھر آپ کا وہ اصول صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اصول کی بحث ہوگی تو ہر بات اصول کے ترازو میں تولی جائے گی. اچھا، تو انہوں نے بولا کہ وہ بعد میں لکھی گئی تھی تاریخ الطبری. تو تاریخ الطبری میں نے بہت پہلے ویڈیو بنایا تھا. تاریخ الطبری میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ ہم کو اصلی ہسٹری سے بھی پروو ہو جاتی ہے. یعنی اصلی جو ہسٹری ہے، جیسے یمن کی ہسٹری بتا رہا ہے، اس کی ہسٹری، ایران کی ہسٹری کے بارے میں اس سے پتہ چلتا ہے ہم کو، جو کہ صحیح پتہ چلتا ہے. تو یہ جو پورا جو غلط بول رہے ہیں نا پوری کتابوں کو، تو یہ غلط ہے. اس میں 20% 30% سچائی ہے، باقی ان کی بات صحیح ہے کہ لوگوں نے من سے ڈال دی گئی ہے. تو یہ قرآن اسٹینڈ کی بات جتنی کام کی ہے اتنی لینا ہے، باقی سب ان کو چورا لگانا ہے ان کو بس.